یہ جو دنیا میں اسلام پر عمل سے اللہ نے نعمتوں کی فراوانی کا وعدہ کیا ہے، اللہ تسلط نہیں دے گا کافروں کو مومنوں پر، یہ وعدہ کہاں گم ہو گیا؟ اللہ کوئی بدل گیا یا ہم نے کہیں گھپلا کر دیا؟ تو اللہ تو نہیں بدلتا، ہم نے چیک کرنا بھی ہم نے گھپلا کیا کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہم اسرائیل کے خلاف دعائیں مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ 75-80 سال ہو گیا ہے اسرائیل کو پلوتے نکالتے بد دعائیں دیتے ہم بد دعائیں دیتے ہیں، اور ود جاندہ اور بڑا ہو جاتا ہے۔ سوچا ہے ہم اپنی لائٹ کے لیے بٹن دباتے ہیں تو بلب ان کے کمرے میں جل کے روشن ہو جاتا ہے، ہماری طرف لوڈ شیڈنگ ہی رہتی ہے۔ کیوں؟ توجہ سے سننا، اس سوال کا جواب ڈھونڈیے۔ ابھی جن چیزوں کے میں نام لینے لگا ہوں، میں ان کو نعوذ باللہ رد نہیں کر رہا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیے گا کہ کب یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی۔ 3 چیزیں۔ نمبر 1 اللہ سے مانگی ہوئی دعائیں، نمبر 2 تعویذ، ٹھیک ہے، تعویذ پانی پھونک کے دم کر کے ہر دشمن دور کا تعویذ، چلے 40 دن کا چلہ، ایک ٹانگ پہ چلہ، لتا اٹھتے تو سیر تھلے والا چلہ، یہ ساری چیزیں مجھے بتاؤ، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس زیادہ ہیں یا امریکیوں کے پاس زیادہ ہیں؟ رزق میں برکت کے لیے دعائیں ہمارے پاس زیادہ ہیں یا امریکیوں کے پاس؟ تو رزق ان کے پاس زیادہ ہے۔ عجیب، دعائی ساڑھے کون، رزق کون نہ کون، دعائیں ہمارے پاس، تویز ہمارے پاس، پیر فقیر ہمارے پاس، جڑے قد نو حکم دے منتے ہو بھاج وگ دیئے ٹور پون دیئے، او ساڑھے کون، لیکن رزق سارا چین کون، اسی بھکاری۔ چین بھائی اللہ دے ناتے فقیر نو کچھ دے چھاڑ، امریکہ سخی داتا سارے انو دینا ہے، سانو بھی کوئی دے چھاڑ، اسی مردے پہ بھوک ہے۔ چند دن پہلے، یہ 2-3 دن پہلے ہمارا ایک سینیٹر سینٹ میں تقریر کر کے فرما رہا تھا کہ اے فلسطینیوں، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے بچے مر رہے ہیں، تم پہ بم گر رہے ہیں، تمہارے پاس دوائیاں نہیں ہیں، لیکن ہمیں معاف کر دینا، ہمارا بھی روٹی کا مسئلہ ہے، ہماری روٹی، ان کی روٹی امریکہ سے مربوط ہے، اللہ سے مربوط ہوتی تو بات کوئی اور ہوتی۔ خود بتا رہا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں اگر اللہ سے ہماری شکایت، ایک تو ہماری شکایت اللہ سے نہ کرنا، اور اگر کرو بھی نا تو رسول پاک سے ذرا نظر بچا کے کرنا۔ رسول پاک تو شرم ہوندی بھی، اللہ تو انہوں شرم بھی کوئی نہیں ہوندی بھی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو مجھے بتاؤ نا یہ پرابلم کہاں سے؟ آپ کو مثلا میں جناب پیر حیدر نقوی صاحب، میرے اپنی فیملی میں بھی پیر ہیں، پہلے ان کو میرے بڑا غصہ آتا تھا تو ہون شو دے قبول ہی کر گئے، تو وہ مجھے کہتے ہیں ہاں آپ کو تویز دیتے ہیں، اے تویز پالا سارے دشمن دور، اس سارے رال کے ایک تویز غریب فلسطینیوں کو بھی پہنا دو، پھر ہم دیکھیں اسرائیل کے میزائل کیسے دور رہتے ہیں، بلکہ تم اپنا تعویذ خود پہن کے چلے جاؤ فلسطین، ہم دیکھتے ہیں وہاں کا آتا ہوا میزائل رکتا ہے تعویذ سے کہ نہیں رکتا؟ اللہ کی قسم نہیں رکے گا، تعویذ سمیت زمین میں تمہیں دفنا دے گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عمل چھوڑ کر، عقل کا استعمال چھوڑ کر، علم کا میدان چھوڑ کر، محنت چھوڑ کر، اکٹھے رہنا چھوڑ کر، جس قوم نے صرف پھونکوں اور دعاؤں اور چلوں کا منہ کیا ہو، اس کے نصیب میں سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ہوتا، جیسے سارے مسلمان اکثریت آج ذلیل ہو رہی ہے۔ صرف اس کو ذلت محسوس نہیں ہو رہی جو ویسے ہی بے حس ہو چکا ہو، یا بے غیرت ہو جس میں غیرت ہی کوئی نہ ہو، وہ کہ آج میں میوں نہ گالی نہیں کر دی، اس کو نہیں محسوس ہو۔ اگر اسلام نے یہ وعدہ دنیا میں کیا ہے تو کدھر ہے وہ وعدہ؟ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ توبہ میں کہ ان مشرکوں سے اسی طرح اکٹھے ہو کے لڑو جس طرح وہ اکٹھے ہو کے تم سے لڑ رہے ہیں۔ آج ان مسلمانوں کی حالت دیکھو، کافر اکٹھے ہیں لیکن یہ اکٹھے نہیں ہیں، اور تو اور اس پاکستان میں اسرائیل و فلسطینیوں کی حمایت میں ہر مذہبی بندہ اپنی ریلی بھی الگ نکالتا ہے۔ اتنی اوقات نہیں ہے کہ ریلی اکٹھی نکال لیں۔ فلسطین تو، اسرائیل تو خوش ہوتا ہوگا کہ ہمیں ثبوت دے رہے ہو نا کہ تم سارے ٹکڑوں میں ہو، اگر سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھو، ہم سارے اکٹھے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اکٹھے ہیں اور رسول کے امتی ٹوٹوں میں بکھرے ہوئے۔ یاد رکھو، نماز اللہ فرماتا ہے دنیا میں گناہوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے نا قرآن میں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز برائیوں، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ کہاں؟ اس دنیا میں یا آخرت میں روکے گی؟ کہاں روکے گی؟ اس دنیا میں۔ جو دنیا میں روکے، حدیث میں پڑھو کہ نماز گناہ بخشوا دیتی ہے، یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا نا گناہ بخشے گئے یا نہیں۔ لیکن میں تمہیں دونوں باتوں کا رشتہ بتا رہا ہوں۔ جس نے یہ دیکھنا ہو کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ میرے آخرت میں گناہ بخشوا رہی ہے یا نہیں، تو وہ پہلے دنیا میں جو اللہ نے اس کا اثر بتایا ہے وہ دیکھے۔ اگر ہماری نماز مجھے گناہ سے روک رہی ہے تو پھر میں امید رکھوں کہ یہ گناہ بھی بخشوا رہی ہوگی، لیکن اگر میری نماز مجھے برائی سے نہیں روک رہی تو پھر اگر میں یہ دیکھوں کہ آخرت میں میرے گناہ بخشوا رہی ہے تو میں بے وقوف ہوں۔ چونکہ اللہ نے یہی چیک کرنا بتا دیا ہے۔ چیک کرنے کے لیے پہلے دیکھو جو میں نے وعدہ دنیا میں کیا ہے وہ مل رہا ہے یا نہیں، تمہارا منہ اس طرف ہو گیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر آخرت والے کی بھی امید نہ رکھو۔ اللہ کی قسم، جس اللہ نے یہ بات بتائی اسی نے یہ بھی بتایا کہ دین اسلام ذلیل نہیں رہنے دیتا، ذلت پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ امام حسین نے بتایا ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ تو جس کا دین اسے ذلت پر، بھیک مانگنے پر لگایا ہوا ہے اور اس کو عزت کا اور نعمتوں کی فراوانی کی طرف اس کا رخ نہیں کرایا، تو وہ یہ چوسنی بھی نکال کے چیک کرے، اس میں سے دودھ نہیں نکلنا جنت کا کہ قیامت والے دیتے میں جنت جانا ہے، چلو دنیا میں جو ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں ہم صبر کریں گے۔ یہ حماقت ہے۔ اصل دین، حقیقی دین اسی دنیا میں عزت کے راستے پر چلائے گا۔ یہ گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے، یعنی اللہ نے خود دی ہے، اللہ نے خود دی ہے۔ آج دیکھو اسلام نہیں کہتا گود، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ آج علم کے میدان میں ہم آگے ہیں یا دوسرے آگے؟ جی دوسرے آگے۔ اسی صرف ثواب لیندے پڑھ کے سوڑے مدینے والے دا فرمان چم حقی نہ لاؤ، گناہ بخشی گئے، منتہ پوری ہو گئی ہیں، کام شام اسا کوئی نہیں کرنا۔ ہم بڑے لوڈے لاڈے ہیں، ہم سے کام نہیں ہوتا۔ وہ کسی قوم کے بندے نے کہا تھا، انہوں نے کہا فوج میں بھرتی ہو سکے، فوج میں ہم بھرتی، ہماری قوم فوج والا موڈ نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ حتماً تمہیں فوج میں بھرتی کرنا ہے، بادشاہ ملکہ کا حکم ہے۔ تو اس نے کہا چلو اگر ہمیں بھرتی کرنا ہی ہے پھر ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ ہم جب سو رہے ہوں تو ہمیں اٹھائے کوئی نہیں۔
فوج میں. دوسرا یہ کہ ہمیں دوران ٹریننگ تبلے بھی ساتھ رکھنے دیے جائیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب جنگ لگے تو ہمیں چھٹی دے دیں. جنگ لگے تو ہمیں چھٹی دے دیں. فقط سن کے، چاہے قرآن ہو چاہے ذکر اہل بیت ہو، اللہ کی قسم فقط سن کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. عالموں سے سنو، ذاکروں سے سنو، جتنے مرضی چوسنیاں چوستے رہو، ان سے چھوڑ دو. خود رسول پاک کے منہ سے کوئی سنے، علی مرتضیٰ کے دہان مبارک سے کوئی سنے، وہ بھی جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک جو بات ان کے منہ سے نکلی ہے وہ مانے نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک بندہ کہے مولا علی کے زمانے میں ہو، میں نے سنا ہے رسول نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. مولا تسی بیٹھے رہو، میں ویکھدا رہواں تے میں ٹھردا رہواں. مولا کے جب دیکھ رہے ہو چلو میرے ساتھ، میں نے صفین میں جانا ہے. مولا میں صرف ویکھ کے ہی ٹھرنا ہے، شیشہ دکھا رہا ہوں. تو جب اس طرح کی دو نمبری ہوگی پھر چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، جرم بن جائے گا کہ علی تیرے سامنے تھا اور تو نے بات نہیں مانی، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی طرح یہ زیارات، یہ عمرے، سب کی حکمت یہی ہے کہ جاؤ اطاعت سیکھ کر واپس آؤ. کیونکہ یہ تو زری کی زیارت ہے نا. جنہوں نے حسین کے چہرے کی زیارت کی، اگر حسین کے ساتھ نہیں گئے تو نہ صرف یہ کہ اس زیارت کا ثواب کوئی نہیں، وہی زیارت ان کا جرم بن جائے گی قیامت کے دن. توجہ فرما رہے ہیں؟ وقت تمام ہے. اپنی بطور قوم نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات کو بھی اسی طرح ابھار کے لے آئے جس طرح فضائل و مصائب کو کرتے. عام طور پہ لوگ مولانا کو بلانے کے لیے اعلان کرتے تو کہتے ہیں آ کر فضائل و مصائب اہل بیت بیان کریں گے. تو میں سوچتا ہوں تو بیچ میں تعلیمات کو تو گرل ہی کر گئے. تو کہنا فضائل و تعلیمات و مصائب اہل بیت بیان کریں گے تب بات پوری ہوگی، ورنہ آہستہ آہستہ لوگ سمجھیں گے کہ تعلیمات ڈشائی کو ہے. ہم نے فضائل سن کے نعرے مارنے ہیں، مصائب سن کے رونا ہے، باقی پھر رب جاڑے تو حسین جاڑے. میری عرائض تمام، ایک دو جملے فقط. اور میں اکثر مصائب کی طرف آتے ہوئے اتنا ہی کہا کرتا ہوں کہ اس امت کا کیا کہنا جس کو ان کا رسول اپنے بعد دو چیزوں کی طرف توجہ کرا کے گیا ہو اور انہوں نے دونوں کو ان کا مقام نہ دیا ہو. قرآن کی تو میں نے کچھ نہ کچھ آپ کو مصائب سنائی دیے. دوسری چیز کون سی تھی جس کا اللہ کے نبی نے نام لیا اور کہا امت سے کہ ان کا دامن نہیں چھوڑنا؟ اہل بیت تھے نا. تو اہل بیت کے ساتھ اس امت نے کیا کیا؟ واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد سے لوگ پوچھتے تھے داستان کربلا. اور ابھی آپ سن رہے تھے جو محترم مجھ سے پہلے تھے کہ سید سجاد جب سوال ہوتا تھا سختیوں کا تو زبان پر کربلا کا نام نہیں آتا تھا. جو رسول کی بیٹیوں کے ساتھ درباروں اور بازاروں میں لوگوں کی نظروں کا تماشا بنایا گیا، وہ زخم سید سجاد کے لیے تیر و تلوار کے زخموں سے بہت سخت. ایک جملہ بولوں، ایک تصویر کربلا کی آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں. آخری جب سب شہید ہو گئے
امام حسین رہ گئے اور جہاد پہ جانے کا ارادہ کیا، الوداع کیا سب سے، بیویوں کو نصیحتیں فرمائی، وصیت فرمائی۔ ایک بات جو حسین نے فرمائی نا وہ یہ تھی کہ جب تک میری تکبیر کی آواز آتی رہے خیموں سے باہر نہ آنا۔ بس یہ جملہ انسان اس جملے سے سمجھ سکتا ہے وہ کیا چیز تھی جو حسین نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے سجاد کا امتحان کڑا ہے امام حسین سے۔ امام حسین کے لیے آسان تھا، تلواریں بدن پہ لگ رہی ہیں، نیزے لگ رہے ہیں، تیر لگ رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، یہ سب حسین کے لیے برداشت کرنا آسان ہے، لیکن ان لعینوں کے سامنے بیویوں کو آنا حسین برداشت نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا جب تک میری تکبیر کی آواز سنتی رہنا خیموں سے باہر نہ آنا۔ اب آپ سوچئے کہ حسین جب گئے جہاد کے لیے گلا خشک تھا، پیاسے تھے، جب زخم لگے خون بہنے لگا اور زیادہ پیاس لگتی تھی، خدا جانے اسی خشک گلے سے انہی خشک لبوں سے کیسے خیموں کے پاس آ کر تکبیر بلند کرتے ہوں گے تاکہ بی بی زینب کو تسلی ہو جائے کہ میری ماں کی کمائی ابھی زندہ ہے۔ لیکن سید السجاد کی مظلومیت دیکھیے کہ جو حسین نہیں دیکھنا چاہتے تھے، سید السجاد کو کربلا سے لے کر کوفہ تک اور پھر کوفہ کے بازار اور دربار، پھر کوفہ سے شام تک اور شام کے بازار اور دربار، سید السجاد کو وہ منظر بار بار دیکھنے پڑے۔ الا لعنت اللہ علی